السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ معزز سامعین، میرے دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے جن خواتین سے نکاح حرام ہے، چاہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو یا کسی سبب کی بنا پر حرام ہو یا کسی عارضی سبب کی بنیاد پر، ان تمام کا ذکر گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے ہوا تھا۔ آج کے اس درس میں خلا کا ذکر ہوگا۔ خلا کا لغوی معنی اتارنا، کسی شے کو جگہ سے ہٹا دینا یا بندش سے آزاد کر دینا ہے۔ یہ بیوی کا شوہر کو مال دے کر جدائی حاصل کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ شرعی اور اصطلاحی معنی مخصوص الفاظ کے ذریعے کسی عوض کے بدلے شوہر کا اپنی بیوی سے جدائی اختیار کر لینا یا میاں بیوی کا مال کے عوض مخصوص الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ہے۔ اور اس پر دلیل نبی اللہ تبارک و تعالی کا کلام، جس سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ مال دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ اس باب میں خلا کا واقعہ یوں ذکر ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ثابت بن قیس ما اعیب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ؟ فقالت نعم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہیں لگاتی ہوں، لیکن میں اسلام میں کفر یعنی شوہر سے بے رغبتی اور کما حق ہوں اس کا حق ادا نہ کرنے کو ناپسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مہر میں ان سے لیا ہوا باغ کو ان کے حوالے کر دو گی؟ تو اس پر اس خاتون نے کہا کہ ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، باغ لے لو اور اس سے ایک طلاق دے دو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان
شادی کے بعد اگر کوئی عیب ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو اور وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگے اور کوئی معقول سبب ہو تو اس وقت عورت خلا لے سکتی ہے، اور یہ مبنی بر حقیقت بہت ہی مشہور اور معروف امر ہے کہ زواج یعنی شادی نکاح اور زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو جوڑنے کا قوی ترین بندھن ہے، اور حقیقت میں اللہ نے اسے ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کی بنا قرار دیا ہے۔ بھئی ہما جب عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرے اور ازدواجی زندگی اس کے ساتھ گزارنا دشوار ہو جائے، یا شوہر میں قلت دین دیکھتے ہوئے بیوی اس کے ساتھ خیانت کرے، یا شوہر کے حقوق کی کما حقہ ادائیگی نہ کر سکے، ایسی حالت میں بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ مال دے کر شوہر سے اپنا چھٹکارا حاصل کر لے، یعنی طلاق لے لے۔ لیکن ایسی کوئی بات اگر نہیں ہے پھر بھی شوہر سے چھٹکارا حاصل کرے یعنی طلاق لے لے تو یہ مکروہ امر ہے، بلکہ بعض علماء سے فتویٰ صادر ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس پر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق من غیر مأباس بها فحرام علیہا راحیۃ الجنہ، رواہ الخمسہ الا النسائی۔ جس کسی خاتون نے بغیر کسی حرج اور تکلیف کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی تو ایسی خاتون پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ امام نسائی کے علاوہ پانچوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ کہ خلا کا وقت اور اس کی عدت کیا ہے۔ خلا طہر اور حیض دونوں حالتوں میں جائز ہے، یعنی طہر کی حالت اور حیض کی حالت دونوں میں جائز ہے، اور ان دونوں صورتوں میں یعنی خلا کی صورت میں بھی مرد ہی ایک طلاق دے گا، اور خلا کی عدت ایک حیض ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد شوہر سے اگر عورت رضامند ہے تو اس سے نکاح جدید اور مہر جدید کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم شریعت کے احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور میاں بیوی کے درمیان اگر زندگی گزارنی دشوار ہو جائے اور عورت اپنے شوہر کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی پاتی ہے اور اس کو سمجھانے اور اس پر صبر کرنے اور اس کو بار بار سمجھانے کے باوجود اگر وہ شوہر ان بری عادتوں سے اجتناب نہیں کرتا تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کچھ مال دے کر کے خلا یعنی طلاق لے لے، اور یہ طلاق خلا یعنی طہر اور حیض دونوں حالتوں میں جائز ہے۔ اور اگر کسی کسی معقول سبب کی بنیاد پر ایسے ہی اگر کوئی عورت خلا طلب کرے یعنی طلاق طلب کرے تو ایسی عورت پر جنت کی
خوشبو حرام ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔